أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، محترم علماء کرام، قابل احترام ماؤں، بہنوں اور پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کے اس بابرکت پرعظمت مہینے میں چاہیے تو یہ تھا کہ اس مبارک مہینے سے متعلق کوئی بات کی جاتی، لیکن محترم شیخ منیر قمر حفظہ اللہ کے حکم پر آپ کے سامنے جس عنوان سے متعلق چند باتیں مجھے رکھنی ہیں وہ عالم برزخ ہے. ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ برزخ کا معنی کیا ہے. اس لیے کہ بدقسمتی سے ہندوستان اور پاکستان اور بنگال کے وہ علاقے جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، ان علاقوں میں فصیح اردو کا نام تقریباً نام ہی باقی رہ گیا ہے اور وہ زبان اب ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے بہت سے اردو کے الفاظ، عربی کے الفاظ جو اردو میں مستعمل اور مشہور ہیں، لوگ اس کے معنی کو سمجھتے نہیں. جیسا کہ ابھی چند ماہ پہلے جبیل میں دعویٰ سینٹر میں جو قناعت سے متعلق میرا پروگرام تھا، اس میں ہمارے بہت سے بھائیوں نے وہاں کے دعات سے یہ سوال کیا کہ آخر قناعت ہے کیا چیز. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا اس لفظ کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں جو موضوع کے لحاظ سے بڑا اہم ہے. دیکھیے، برزخ عربی زبان میں برزخ بولتے ہیں دو چیزوں کے درمیان حائل کسی چیز کو، دو چیزوں کے درمیان جو حد فاصل ہو اور روک ہو اسے برزخ کہا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نہروں کو، دو دریاؤں کو جاری کر دیا ہے، یلتقیان جو ایک دوسرے سے مل کر کے چل رہی، بہ رہی ہیں، وبینہما برزخا، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہے، ایک روک ہے، ایک پردہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے گھٹ مٹ نہیں جاتی. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دریاؤں یا دو سمندروں کے، ایک پانی
خواہ میٹھا ہے دوسرا کھارا ہے یا اور کوئی وجہ ہے، اس کی وجہ سے جو دو دریا ایک ساتھ مل کر کے بہتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں جاتے، قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ اس حد فاصل کو اللہ تبارک و تعالی نے برزخ سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ سورہ الرحمن کی آیت آپ کے سامنے رکھی گئی، اور یہی چیز سورہ الفرقان کے اندر بھی موجود ہے۔ برزخ کے بارے میں بہت سے علماء کا خیال ہے کہ برزخ اصل میں یہ اجنبی زبان پردہ کا معرب ہے، اس لیے کہ اسے بنایا گیا برزخ اور وہاں سے بنا لیا گیا برزخ۔ بہت سے اہل لغت کا یہ بھی کہنا ہے، لیکن ہم اور آپ جس برزخ سے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور جس کا ذکر اس آیت کے اندر آیا ہے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے خطبے کے اندر تلاوت کی حتی اذا جاء احدہ الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ کفار، نبیوں کو جھٹلانے والے، قیامت کو جھٹلانے والے لوگوں کے ذکر کے ساتھ ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے اور موت کی علامت دیکھ لیتے ہیں تو وہ تمنا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر واپس بھیج دے، مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو مال، جو دنیا، جو وقت چھوڑ کر کے میں چلا آیا ہوں اب دوبارہ اس میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلا، یہ ایسا کرنے والے نہیں ہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ صرف کہنے کی بات ہے، ورنہ اگر انہیں نیک عمل کرنا ہوتا تو پہلے ہی کر لیتے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب ان کے بعد، اس زندگی کے بعد ایک برزخ ہے، ایک دنیا ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے اور اس میں وہ قیامت تک رہیں گے۔ یہ برزخ، علماء اس کی تفسیر یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی زندگی سے نوازا ہے، یا زندگی کے یا اسے کئی مرحلے کے اندر رکھا ہے۔ پہلا مرحلہ تو وہ ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے پہلے کا ہے، اس کے بعد کا مرحلہ ماں کے پیٹ میں ہے، دوسرا مرحلہ پیدا ہونے کا ہے، اس کے بعد کا مرحلہ جب اسے موت آ جاتی ہے تو ایک مرحلہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد کا مرحلہ یوم حشر اور نشر کا ہے، پھر اس کے بعد کا مرحلہ جنت اور جہنم کا ہے۔ تو جو مرحلہ موت کے بعد سے، موت سے لے کر کے نہیں، موت کے بعد سے، یعنی انسان کی جب روح قبض کر لی جاتی ہے اور دوبارہ سور پھونکنے تک کا مرحلہ ہے، خصوصاً پہلا سور پھونکنے تک یا دوسرا سور پھونکنے تک، دوسری اصطلاح میں لے لیں، اس مرحلے کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ مرحلہ علماء کی اصطلاح میں عالم برزخ ہے، جیسا کہ بہت سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، چنانچہ ایک مشہور تابعی محمد ابن کعب ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ برزخ دنیا اور آخرت کے بیچ کا وقفہ ہے، کہ وہ لوگ وہاں نہ تو دنیا کے طریقے سے کھاتے اور پیتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں جس طریقے سے ان کا حساب ہوتا ہے، ان کا محاسبہ کیا جاتا ہے، اور نہ وہاں پر ان کا محاسبہ کیا جائے گا۔ تو اس درمیان کا جو مرحلہ ہے وہ برزخ کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ مجھے یاد آئی امام ابن کثیر رحمہ اللہ ابن ابی حاتم وغیرہ کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ بیان فرمایا، وَيْلٌ لِأَهْلِ الْمَعَاصِي، برا ہے گنہگاروں کا کہ جب انہیں قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر دو زہریلے کالے ناگوں کو مسلط کر دیتا ہے، ایک اسے پاؤں کے پاس سے ڈسنا شروع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس مبارک مہینے میں آپ لوگ اللہ کی برکتوں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے دعا کیجئے کہ اس مبارک مہینے میں جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اسی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اسے جنت میں لے جائیں، نہ کہ اسے جہنم کی طرف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر اس کام سے محفوظ رکھے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اور اسی مناسبت سے اپنے ساتھیوں سے ایک بات کہہ دوں کہ علامہ البانی رحمہ اللہ الصحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ
دل میں 7 بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا